ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اتنا گہرا مطالعہ کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس کو آپ صحابہ اور پھر بعد میں علماء تحریر میں لے کے آئے کہ آج تک روئے زمین پر انسانوں میں سے کسی انسان کی سیرت اتنی مکمل نہیں لکھی گئی جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھی گئی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کے صدر احترام جملہ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض نبوی سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں۔ 4 مقاصد ہیں، 4 میں سے 2 پر ہماری گفتگو ہو چکی، تلاوت آیت اور تعلیم کتاب۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے تعلیم حکمت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک تعلیم حکمت بھی ہے کہ آپ حکمت کی تعلیم کریں۔ اب یہاں حکمت سے مراد وہ حکمت نہیں ہے جو ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے، جو دواؤں والی حکمت ہوتی ہے نا، اس کو حکیم صاحب جو ہوتے ہیں جو دوائیں دیتے ہیں، وہ والی حکمت مراد نہیں ہے، بلکہ حکمت سے مراد ہے دانائی۔ حکمت کا جو صحیح معنی ہے وہ یہی ہے، دانائی۔ جو دانا لوگ ہوتے تھے، جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے، ان کو حکیم کہا جاتا تھا۔ اب حکمت سے مراد وہ کون سی تعلیمات ہیں کہ جنہیں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض میں شامل ہے، تو اس سے متعلق علماء مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ ابن کثیر وغیرہ ان کے مطابق حکمت سے مراد ہے سنت نبوی، یعنی اب مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کریم کی آیات اتر رہی ہیں ان کی تلاوت کر کے بھی سنائیں گے، یہ آپ کا ایک منصب ہے، اور پھر جو کتاب ہے یعنی جو آیت آپ نے تلاوت کی ہے اس کی تشریح بھی سمجھائیں گے، اس کی تشریح بھی بیان فرمائیں گے، تعلیم کتاب بھی کریں گے، یہ دوسرا منصب ہے۔ تیسرا منصب ہے تعلیم حکمت، اور حکمت سے مراد اگر لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے جو قول ہیں، حضور کے جو اقوال ہیں، حضور کے جو افعال ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں، جو آپ کے اخلاق ہیں، اسی طرح جو آپ کی تقریر ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پھر حکمت میں داخل ہے۔ یعنی ان کو سکھانا اور ان کو سیکھنا یہ قرآن کی روح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فریضہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ظاہر ہے کہ ان کو سیکھنا لازم ہے۔ تو اب 4 چیزیں ہوتی ہیں، ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ حضور نے جو فرمایا وہ بھی سنت ہے، جو کیا وہ بھی سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق کریمانہ ہیں وہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی فعل انجام دیا گیا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو کہتے ہیں سنت تقریری۔ یعنی تقریر سے مراد ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنا، اس کو باقی رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو تو آپ فوراً اس کو روک دیں، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، اس کا حکم آپ نے نہیں فرمایا تھا، نہ ہی وہ آپ نے کر کے دکھایا تھا، لیکن آپ کے سامنے ایک کام ہوا، آپ نے اس کو روکا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو برقرار رکھا اور اس کو جائز قرار دیا۔ یہ بھی سنت کی ایک قسم ہے، ٹھیک؟ بعض لوگ حدیث کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ سنت کہہ دیتے ہیں۔ حدیث اور سنت کچھ معنی کے اعتبار سے مختلف بھی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حدیث بول کے سنت مراد لے لی جاتی ہے، سنت بول کے حدیث مراد لے لی جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے یہ انٹرچینجبلی استعمال بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں الفاظ، کبھی سنت سے حدیث مراد، کبھی حدیث سے سنت مراد۔ بہرحال
ہم بات کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاروں چیزیں، چاہے وہ حضور کے اقوال ہوں، چاہے وہ حضور کے افعال ہوں، یا چاہے وہ تقریر ہو، اور تقریر سے مراد کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا، حضور کے سامنے کوئی کام ہوا آپ نے اس کو برقرار رکھا، یہ بھی سنت کی ایک قسم ہے۔ اور چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کا مطلب ہے اخلاق، آپ کی عادات، تو یہ سب چیزیں سنت میں شامل ہیں۔ تو اب آپ نے تعلیم حکمت یعنی تعلیم سنت بھی کرنی ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فریضہ خاص ہے، اور یہ بھی ایک فریضہ نبوی ہے، یہ بھی ایک بعثت کا مقصد ہے، آپ کی تشریف آوری کا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اب دیکھیں، صرف قرآن سنانا اور قرآن سکھانا نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اپنے اقوال و افعال ہیں وہ بھی لوگوں کو بتانا، سکھانا اور ازبر کروانا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے اور مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد ہے۔ کیوں یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ سنت اور حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ جب قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو پھر ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنا ضروری ہے کہ تعلیم حکمت کے تحت یہ داخل ہے، اور داخل ہونے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مناسب میں سے ایک منصب ہے، اور ہمیں اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم دین کو مکمل طور پر اور صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس جو دین کے نام پر کل اثاثہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی تو سب کچھ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، یہ چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہو، آپ کے افعال ہوں، آپ کے اخلاق ہوں، آپ کے اقوال ہوں، یہی ساری چیزیں تو مکمل دین ہے۔ اچھا، یہ ملا کن کے ذریعے سے؟ یہ ملا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے سے۔ صحابہ نے دیکھا، سنا، سیکھا، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اتنا گہرا مطالعہ کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس کو آپ صحابہ اور پھر بعد میں علماء تحریر میں لے کے آئے کہ آج تک روئے زمین پر انسانوں میں سے کسی انسان کی سیرت اتنی مکمل نہیں لکھی گئی جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھی گئی ہے۔ آپ بتائیں نا، کتنی مکمل سیرت! آپ کی خلوت بھی سیرت کی صورت میں موجود ہے، آپ کی جلوت بھی موجود ہے، آپ کا جناب رہنا بھی موجود ہے، آپ کا سفر میں جانا بھی موجود ہے، گھریلو زندگی بھی موجود ہے، آپ کے کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، نمازوں کا، تعلیم کا، تبلیغ کا، ہر طرز عمل آپ کا سیرت میں موجود ہے۔ کسی بھی انسان کی سیرت، کسی بھی انسان کے سوانح حیات، اس کی شخصیت وہ اتنی مکمل اور جامع موجود نہیں ہے جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت موجود ہے، چاہے وہ کوئی نبی بھی ہو۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آ جائیں، کسی نبی کی آپ کو سیرت اتنی مکمل نہیں ملے گی جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملے گی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، ایسے صحابہ بھی کسی نبی کے نہیں ہیں، ایسے جانثار بھی کسی نبی کے نہیں ہیں۔ کتنی محنت کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جمع کیا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایسے مر مٹنے والے لوگ تھے کہ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے یہاں آئے تھے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا ہے، جب صحابہ کے طرز عمل کو دیکھا ہے اور صحابہ کے رویے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیکھا ہے، واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، میں قاصد بن کر بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو ادب کرتے ہوئے میں نے محمد کے صحابہ کو محمد کا دیکھا ہے، اتنا ادب میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نوکروں کا اور غلاموں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو میں تمہیں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قوم ہے نا، جو نبی کے صحابہ ہیں، جو محمد کے صحابہ ہیں، جس انداز سے ان کے اوپر قربان ہوتے ہیں، جس طرح ان کا ادب کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ انہیں بس دیر ہوتی ہے
کہ نبی کے منہ سے ایک جملہ ادا ہو جائے اور یہ اس پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسی قوم سے تم لڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے اس کا نقشہ کھینچا، کہا کہ میں نے اتنا ادب دیکھا ہے اس دربار میں جا کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی تھے نا، ان کا لعاب اگر گرتا بھی تھا تو صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسے بھی زمین پر گرنے نہ دیں، بھاگ کر جاتے تھے اور اس پہ ہاتھ لگا دیتے تھے۔ جب وہ وضو کرتے تھے تو وضو کے قطرے جو ہے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ فوراً سے جاتے تھے، ان کو ہاتھوں میں لیتے تھے، ان کو مسلتے تھے، اپنے چہروں پر لگا لیا کرتے تھے۔ اور جس کو حضور کے وضو سے جھڑے ہوئے قطرے نہیں ملتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا، وہ دوسرے صحابی کے ہاتھوں کی تری اپنے ہاتھوں سے مس کر کے پھر اسے اپنے چہرے پر لگا لیا کرتا تھا۔ کہا کہ اتنا ادب کرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تبرکات ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے، اس پر پھر انشاءاللہ کبھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن، یعنی آپ جس کو ہم اپنے لیے کہیں گے تو تھوک کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم لعاب دہن کہتے ہیں۔ تو اس کا معاملہ اور ظاہر ہے کہ ہمارے تھوک کا معاملہ یہ دونوں مختلف ہے نا۔ حضور تو کھارے پانی کے کنویں میں اگر ڈال دیتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا، دکھتی آنکھ پر اگر حضور نے لگا دیا تو وہ شفایاب ہو جاتی تھی۔ حضرت علی کا واقعہ غزوہ خیبر کا میں نے سنایا تھا کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی اور آپ کے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا تھمانا تھا، تو آپ کو بلایا، اتنی دکھی ہوئی تھی آنکھ کے اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا تھمانا تھا علی کو اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح رکھی ہے اور اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ تو جب دیکھا آنکھ دکھی ہوئی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، نبی نے اس پٹی کو ہٹایا، اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی درست ہو گئی، کسی کا جناب جسم کے دانے ختم ہو گئے، کسی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، کسی کا کچھ ہو گیا، کھارے پانی میں ڈال دیا تو وہ میٹھا ہو گیا۔ تو ہم اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن کسی نے اپنے ہاتھ پہ لے لیا۔ تو وہ مشکی اور عنبری اور پاکیزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لعاب دہن تھا اس کا معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر ہم قیاس نہ کریں۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پہ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے، لیکن یہ میں نے ایک وضاحتی نوٹ کے طور پر عرض کر دیا۔ اسی طریقے سے وضو کے پانی کے جو قطرے ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے وضو کے پانی کے جو قطرے ہیں وہ سمیٹیں، اپنے منہ پہ لگائیں، یا کوئی ہمارا چاہنے والا، محبت کرنے والا ہمارے وضو کے جو قطرے ہیں جھڑ رہے ہیں وہ بھاگتا ہوا آئے اور لے اور ہمارے قطرے لے کے برکت کے لیے اپنے منہ پہ لگا لے، نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادیت تھی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا، آپ کی خصوصیت تھی۔ آپ کے جسم سے جو پانی لگ کر گر رہا ہے یقیناً اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک، وہ اور زیادہ برکت والا بن رہا ہے باہر کیف۔ تو یہ صحابہ اتنا ادب کرتے تھے، تو جو نبی کے جسم اقدس سے لگے ہوئے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں، ان سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کا انہیں حکم دے رہے ہیں اور وہ اس سے منع کر دیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی طرز عمل وہ دیکھیں اور اس کو محفوظ نہ کریں، اس کو یاد نہ کریں۔ صحابہ یاد کرتے تھے حضور کی باتوں کو، اور یاد اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، آگے لوگوں کو بتا سکیں، تعلیم کر سکیں، باقاعدہ یاد کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے یاد کرنے کا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بھائی حدیث لکھنا تو جو شروع ہوئی ہے وہ بعد میں امام بخاری کے دور میں، امام مسلم کے دور میں، دوسری صدی ہجری سے باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تدوین شروع ہوئی ہے۔ وہ تو باقاعدہ اس کی تدوین اور اسماء الرجال کا علم ایجاد ہوا اور وہ سب مراحل، اگلے مراحل طے ہوئے ہیں، لیکن حضور کی احادیث کو لکھا جانا یہ حضور کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام حضور کی حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ اچھا، بعض وہ تھے کہ جن کو اپنے قوت حافظہ پر اعتماد تھا اور وہ حدیث لکھا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نہیں لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول کی ایک دعا تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی اصحاب صفہ میں تھے، تو اصحاب صفہ کا تو کام ہی یہی تھا دن رات حضور کے سامنے بیٹھے رہنا، حضور کو دیکھتے رہنا، حضور سے سیکھتے رہنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی چادر بچھا دے اور جب تک میں بات کر رہا ہوں تب تک اپنی چادر کو نہ سمیٹے، جب میری بات مکمل ہو جائے تو اپنی چادر کو سمیٹ لے، تو جو کچھ میں کہوں گا وہ بھولے گا نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بدن پہ ایک ہی چادر تھی، میں نے وہ اتار کے بچھا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے رہے، میری چادر بچھی رہی۔ جب آپ کی بات مکمل ہوئی میں نے اپنی چادر کو سمیٹا اور سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لیا، کہا کہ بس اس کے بعد تو یہ حال ہو گیا میرے حافظے کا کہ میں جو سنتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ تو آپ کا تو معاملہ ہی مختلف تھا حضرت ابو ہریرہ۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبتاً کچھ زیادہ روایات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث ان کے پاس ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر باقاعدہ لکھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں، حدیث کو باقاعدہ لکھا کرتے تھے. تو یہ لکھنے کا، حدیث کو لکھنے کا عمل تو حضور کے دور سے شروع ہو چکا تھا. اب اس کو آپ حدیث کہیں یا سنت کہیں تو اس کا عمل شروع ہو چکا تھا. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی احادیث کو بیان کر رہے تھے. جب مجمع زیادہ ہو گیا تو آپ بیان بھی کرتے تھے، لکھواتے بھی تھے. مجمع زیادہ ہو گیا، آپ نے کہا کہ اتنے سارے مجمع کو میں بیان کروں اور پھر ان کو لکھواؤں. آپ نے اپنا نسخہ جو تھا، جو آپ نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، وہ بیچ میں لے جا کر رکھ دیا، اور آپ نے کہا کہ اس میں وہ احادیث ہیں کہ جو میں حضور سے سن کر لکھ بھی چکا ہوں اور یہ حضور کو سنا بھی چکا ہوں کہ حضور میں نے یہ سنا ہے، یہ سمجھا ہے اور یہ لکھا ہے. تو اتنا اہتمام ہمارے صحابہ نے حضور کے دور میں کر لیا. پھر بعد میں جو ہے وہ تابعین، طبع تابعین احادیث کو لیتے رہے، جمع کرتے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم تک پہنچاتے رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، دیکھیں نا قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی، فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس سے بھی حضور کی سنت اور حضور کی متابعت، حضور کی اتباع کی فرضیت کا حکم ملتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میری سنت کی پیروی کرو، میری سنتوں پہ عمل کرو. اس سے ثابت ہو جائے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. تو حضور کی سنت سے محبت کرنا، حضور کی سنت پر عمل کرنا، یہ اللہ رب العزت سے محبت کی نشانی ہے. لہٰذا اللہ سے محبت کا اگر کوئی دعوے دار ہے تو اس دعوے کے ثبوت کے لیے اسے چاہیے کہ وہ حضور کی سنت سے محبت بھی کرے اور حضور کی سنت پر عمل بھی کرے. اللہ رب العزت ہمیں سنتوں کا پابند بنائے. اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے.